اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ آج شام میں آپ سے اس بے وقوف امیر نوجوان کی تمثیل کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی۔ دراصل یہ تمثیل کم سے کم 3 اناجیل میں دہرائی گئی ہے، سو میں ایمان رکھتی ہوں کہ جب کوئی چیز بار بار سامنے آتی ہے تو وہ اہم ہوتی ہے۔ اب میں اس کا آغاز ایک حوالے سے کرنا چاہوں گی جس کا میری آج کی تعلیم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن پھر مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ خدا چاہتا ہے کہ میں آغاز اس سے کروں، بیشتر اس سے کہ میں اپنے چند پیغامات کو شیئر کروں تاکہ آپ حقیقی طور پر بات کو سمجھ سکیں جو ہم سب کو اپنی زندگی میں کرنے کی ضرورت ہے۔ 2 کرنتھیوں 5:20 میں لکھا ہے، بس ہم مسیح کے ایلچی ہیں، جس کا مطلب ہے ہم خدا کی نمائندگی کرتے ہیں۔ گویا ہمارے وسیلہ سے خدا التماس کرتا ہے کہ ہم اس کے ذاتی نمائندے ہیں۔ سو اسے سمجھ لیجئے کہ آپ اس دنیا میں مسیح کے ذاتی نمائندے ہیں، اور وہ لوگوں سے التماس کرتا اور آپ کے وسیلہ سے ان کی زندگی میں کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ سنیے، سو لکھا ہے ہم مسیح کی طرف سے منت کرتے ہیں کہ خدا سے میل ملاپ کر لو۔ اس سے بیشتر کہ آپ کوئی اور خدمت شروع کریں، ہم سب کے پاس 2 طرح کی خدمتیں پہلے سے موجود ہیں کہ ہم دوسروں کی شفایت کے لیے بلائے گئے ہیں تاکہ میل ملاپ کی رکاوٹوں کو دور کر سکیں کہ لوگوں کا خدا سے دوبارہ میل ہو سکے۔ سو میں آج آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتی ہوں کہ ہمیشہ ہی اپنی طاقت فقط اپنی من چاہی چیزوں کو حاصل کرنے کی دوڑ میں صرف نہ کریں، کیونکہ اس تمثیل میں آپ جانیں گے کہ آپ ہر وہ چیز حاصل کر سکتے ہیں جو آپ پانا چاہتے ہیں۔ اس کے باوجود آپ دنیا کے دکھی ترین لوگوں میں ہو سکتے ہیں جو دنیا کے نقشے پہ ہیں۔ ہماری خوشی، ہمارا اطمینان اس میں نہیں جو ہم سے متعلق ہے۔ ہماری سرمایہ کاری کی لاگت، ہمارا آفس جس کے باہر ہمارا نام لکھا ہوا ہے، یا وہ سماجی گروہ جس کے ہم ممبر ہیں، وہ فقط خدا کے ساتھ صحیح تعلق رکھنے اور اس کی مرضی میں جینے سے آ سکتی ہے۔ جی، لوگوں کو دیکھ کر اگر میں نے کسی بات پہ غور کیا ہے تو وہ یہ ہے کہ دنیا بڑی بے قرار حالت میں ہے، اور جس وقت میں ہم جی رہے ہیں ہم اس کے لیے چنے گئے ہیں۔ آپ اس وقت میں زندہ رہنے کے لیے چنے گئے ہیں، کیونکہ آپ چنے گئے ہیں، اسی لیے خدا کا آپ کی زندگی میں ایک مقصد ہے۔ تو کیا کبھی آپ نے یہ سوچا؟ آپ میں سے ہر ایک پلپٹ پر تعلیم دینے والا نہیں، لیکن آپ کی زندگی خود ایک پیغام ہے، اور یسوع کے ساتھ بہت سے لوگوں کے نہ چلنے کی اور مسیحیوں کا مذاق اڑائے جانے اور نظر انداز کیے جانے اور چرچ میں لوگوں کی تعداد کم سے کم تر ہونے کی حقیقی وجہ یہ نہیں کہ خدا کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، بلکہ مسئلہ ہماری اس کو دوسروں کے سامنے پہنچانے اور پیش کرنے کے طریقے میں ہے۔ آمین۔ اور یہ کچھ ایسا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک پر اس کام کو کرنے کی ذمہ داری ہے۔ پلیز اپنی کار پر کوئی بمپر اسٹیکر نہ لگائیں اور اپنے گلے میں کراس نہ لٹکائیں اگر آپ عملی طور پر یہ ظاہر کرنے کی کسی بھی طرح سے ایک اچھی کوشش نہیں کر سکتے جو آپ محسوس کرتے کہ یسوع آپ سے کروانا چاہتا ہے۔ آمین۔ جی، لوکا 12:13 آیت کے شروع میں، پھر بھیڑ میں سے ایک نے اس سے کہا، اے استاد، میرے بھائی سے کہہ کہ میراث کا میرا حصہ مجھے دے۔ اب یہ تھوڑا سا دلچسپ ہے، میرا مطلب ہے اگر یسوع آپ کے پاس ایک لمحے کے لیے ہے اور آپ کوئی ایک چیز مانگ سکتے ہیں تو ذرا سوچئے اس لمحے آپ کیا مانگتے ہیں، تو وہ ہماری سوچ اور کردار کے بارے میں پوری کہانی بیان کر دے گا۔ وہ پیسے کو زیادہ چاہتا تھا اور لگ رہا ہے جیسے کہ اس کے بھائی کے پاس کچھ ہے کہ جو اس کے پاس نہیں، تو وہ چاہتا ہے کہ یسوع اس میں مداخلت کرے تاکہ اس کا بھائی جائیداد اس کے ساتھ بانٹ لے۔ لیکن یسوع نے کہا کہ میاں، کس نے مجھے تمہارا منصف یا بانٹنے والا مقرر کیا ہے؟ در حقیقت وہ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ نہیں کہ وہ یہ نہیں کر سکتا، نہ وہ یہ کہہ رہا تھا
کہ اس جوان آدمی کا جائیداد میں حصہ نہیں ہے، لیکن در حقیقت وہ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ میرا مقصد نہیں ہے۔ میں یہاں تمہیں تمہاری من چاہی چیزیں دینے کے لیے نہیں آیا، یہاں کچھ زیادہ اہم اور بڑی بات چل رہی ہے۔ پھر اس نے ان سے کہا، خبردار، اپنے آپ کو ہر طرح کی لالچ سے بچائے رکھو، کیونکہ کسی انسان کی زندگی اس کے مال کی کثرت پر موقوف نہیں ہے۔ میں یہاں پر رکنا چاہوں گی، لیکن شاید مجھے اکثر اس پیغام کے دوران رکنا پڑے، کیونکہ جب آپ لوگوں کو یہ بتانا شروع کرتے ہیں کہ ان کی حیثیت یا اثاثے ہر ایک بات سے زیادہ اہم نہیں، بڑھ کر نہیں، تو لوگ خود بخود یہ سوچنے لگیں گے کہ آپ انہیں یہ بتا رہے ہیں کہ وہ کبھی کچھ حاصل نہیں کر پائیں گے۔ اور میں ذاتی طور پر ایمان رکھتی ہوں کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم کثرت کی زندگی پائیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بائبل کو پڑھیں اور اس پر ایمان نہ رکھیں۔ میں ایمان رکھتی ہوں کہ خدا چاہتا ہے ہماری ضرورتیں پوری ہوں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ کسی بھی مسیحی سے چاہتا ہے کہ وہ اپنے سنبھالنے کی قابلیت سے بڑھ کر پائے اور اسے اپنی زندگی میں اول درجہ بھی دے۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ فی الحال آپ کے پاس کتنا تھوڑا ہے، اگر آپ اس کو سنبھال نہیں رہے تو آپ زیادہ میں بھی دیانتداری نہیں برتیں گے۔ اور یہ سوچنا خود کو فریب دینا ہے کہ اگر میرے پاس 10 لاکھ ڈالرز ہوں تو میں بشارت کے کام کے لیے دوں گی۔ اگر آپ کے پاس 10 ہے اور اس میں آپ کچھ نہیں دیتے تو یقیناً آپ لاکھوں میں بھی کچھ نہیں دیں گے۔ میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ جو تھوڑے میں دیانتدار ہے اسے بہت کا مختار بنایا جائے گا، لیکن اگر آپ تھوڑے میں دیانتدار نہیں ہے جو آپ کے پاس ہے تو ممکن ہے کہ آپ کبھی اس سے زیادہ نہیں پائیں گے، لیکن اگر آپ پا بھی لیں تو آپ کا رویہ اس سے فرق نہیں ہوگا جب آپ کے پاس بہت ہو۔ بائبل میں ہم ایک واقعے کو بیوہ کی دبنی کے نام سے جانتے ہیں، اور یہ دلچسپ ہے کہ پاک روح نے اس کہانی کو چنا کہ جس کے یہاں دہرائے جانے کی آج ضرورت ہے۔ دیکھیں، یہاں ایک غریب بڑھیا ہے جس نے ہمارے آج کے حساب سے 10 روپے سے بھی کم دیا ہے اور پوری دنیا میں مشہور ہے اور چرچا میں رہی، اور وجہ یہ نہیں کہ اس نے بہت دیا بلکہ اس لیے کہ اس نے وہ سب دے دیا جو اس کے پاس تھا۔ اور وہاں پر اور کئی لوگ تھے جنہوں نے زیادہ ڈالرز دیے، لیکن جو کچھ انہوں نے دیا اس سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑا۔ اگر آپ کے پاس ڈھیر سارا پیسہ ہے اور آپ 20، 30، 40 ڈالرز یا اس سے زیادہ ہدیہ دیتے ہیں تو آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے آپ کچھ محسوس نہیں کرتے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ آپ کے پاس صرف 10 ہیں اور آپ 2، 1 اس میں سے دے دیتے ہیں، تو یقیناً اس کا مطلب ہے کہ آپ اس ہفتے کچھ ایسا نہیں کر پائیں گے جو آپ کرنا چاہتے تھے۔ روپیہ پیسہ ایک بڑی آزمائش ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ ہم 2 طرح سے اس کے لیے آزمائے جاتے ہیں۔ میں سوچتی ہوں کہ ہمیں تب آزمائش میں پورا اترنا ہے جب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اور تب بھی جب ہمارے پاس سب کچھ ہے۔ آمین۔ اگر ہم غربت میں اچھا برتاؤ نہیں رکھتے تو امکانات ہیں کہ ہمیں امیر ہو کر اچھا برتاؤ کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا، لیکن دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جو شروعات صحیح کرتے ہیں، ان کی نیت اچھی ہوتی ہے، وہ اچھے لوگ ہوتے ہیں اور وہ صحیح کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن سنیے، یہ فریبی چیز آپ پر حکومت کر سکتی ہے اور آپ کو بدل کر کسی ایسی چیز میں تبدیل کر سکتی ہے جو بننے کا کبھی آپ نے خیال تک نہیں کیا۔ اور لالچ بنیادی طور پر ایک روح ہے جو ہر وقت زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی رٹ لگائے رکھتی ہے۔ آپ میں سے کچھ فی الوقت، اور یہ بات میں اپنے لیے بھی کہوں گی، کہ آپ کے پاس آج اتنا ہے جتنا شاید کبھی آپ نے زندگی میں خیال کیا ہوگا۔ آپ کی سوچ سے بڑھ کر خدا نے آپ کو ترقی اور کامرانی عطا کی ہے۔ میرا مطلب وہ تمام مشکلات جو آپ کے ملک میں ہیں، وہ در حقیقت آپ کے ملک میں نہیں بلکہ آپ کی زندگی میں ہیں۔ ان مشکلات کو میرا بیٹا دور جدید کی مشکلات کہتا ہے۔ اگر آپ کا ایئر کنڈیشنر خراب ہو جائے تو آپ کو گہری پریشانی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اسے 2 ہفتے میں ٹھیک کروا سکتے ہیں۔ یہ دور جدید کی مشکل ہے۔ آمین۔ اور ہم آسائش اور آرام کی اس قدر عادی ہیں کہ واقعی ایک طرح سے یہ ہمیں نقصان پہنچا رہا ہے،
کیونکہ یہ ہمیں کمزور اور نازک بنا رہا ہے، اور ہم آسانی سے ہار مان جاتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ کسی چیز کو برداشت کیسے کریں یا کیسے کسی چیز کے خلاف کھڑے ہوں۔ اور سچائی سے کہوں تو یہ دن بدن مزید بگڑتا جا رہا ہے۔ ہم جتنے یہاں موجود ہیں، ہم آج بھی سکے کے دونوں رخ دیکھتے ہیں، لیکن میں ان بچوں کے بارے میں آج بھی سوچتی ہوں کہ انہیں کس طرح کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا اگر ہم انہیں زیادہ سے زیادہ دینے کی خاطر مصروف نہ ہوں۔ آمین۔ سو لالچ ایک بلا ہے، اور یہ کچھ ایسا ہے کہ اگر آپ مکاشفہ کو یا کچھ اور حوالہ جات کو پڑھیں، جیسے کہ یسوع نے کچھ چیزوں کے بارے میں بات کی جو لوگوں کو خدا کی بادشاہی میں جانے سے روکتی ہیں، تو قتل اور زناکاری جیسی باتوں کے عین درمیان میں لالچ کو پاتے ہیں۔ سو یہ بس ایک، آپ جانتے ہیں، کوئی گناہ نہیں۔ بہت سے ایسے گناہ ہیں جنہیں آج برا نہیں سمجھا جاتا، ایسے ہے کہ وہ بہت بڑے نہیں ہیں، آپ جانتے ہیں، لیکن وہ خدا کی نظر میں بڑے ہیں۔ اور میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ہمیں ان ساری باتوں کے علاوہ کہ خدا ہمیں پیار کرتا ہے اور اس کا رحم اور فضل اور اچھائی اور ہماری دعاؤں کا جواب آتا، مجھے لگتا ہے ہمیں تھوڑی دیر کے بعد کچھ جہنم کی آگ اور گندھک کی بھی ضرورت ہے۔ آپ جانتے ہیں، میں ایک مقصد کے تحت خدا کے خوف کی بابت دی گئی تعلیمات کو سنتی رہی ہوں، کیونکہ یہ کچھ ایسا ہے کہ لوگ جسے نہیں کرتے، آپ اس کے بارے میں زیادہ کلام نہیں سنتے۔ نہیں، لوگ اس قسم کی باتیں نہیں سننا چاہتے، لیکن ایک دن ہم سب کو خدا کے سامنے حاضر ہونا اور اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ ہر شخص خدا کے سامنے کھڑا ہو کر اپنی زندگی کا حساب دے گا، اور میرا مطلب ہے، میں امید کرتی ہوں کہ میرے پاس بولنے کے لیے کچھ ہو، بجائے یہ کہنے کے کہ میں نے اپنی ساری زندگی زیادہ سے زیادہ کی چاہت میں گزار دی، اور کبھی قناعت نہیں کی، اور خود غرض اور خود پرست رہی۔ اور ایک ہی بات ہے جو میں لالچ کے بارے میں جانتی ہوں، آپ چاہے جو کوئی بھی ہیں، آپ کو اس سے لڑنا ہوگا، اور اس سے لڑنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ سخی اور فراخ دل دینے والے بنیں۔ میں صرف چرچ میں ہدیہ دینے کی بات نہیں کر رہی، میں آپ کی زندگی کے ہر پہلو کی بات کر رہی ہوں۔ اپنے وقت کو دینا، اپنے آپ کو دینا، اپنی دعاؤں کو دینا، اپنی حوصلہ افزائی کو دینا، اپنی تعریف کو دینا، جی اپنے پیسے کو دینا۔ چند سال پہلے خدا نے مجھ سے کہا، جس کی میں نے خاص پرواہ نہیں کی، اور شاید آپ بھی اس کی اتنی پرواہ نہ کریں جب میں آپ سے اس کے بارے میں کہوں گی، لیکن مجھے آپ سے باتیں کرنا بہت پسند ہے جو خدا نے مجھ سے میری زندگی میں کی، اور مجھے لگتا ہے کہ ان باتوں کو شیئر کرنا بالکل ٹھیک ہے۔ اور میں کسی کے لیے خدا سے دعا کر رہی تھی کہ خدا ان کے لیے کچھ کرے جو ان کی ضرورت تھی، اور جانتے ہیں اس نے مجھ سے کیا کہا کہ تو مجھ سے وہ باتیں کہنا بند کیوں نہیں کرتی جو تو خود کر سکتی ہے اور بس کرنا نہیں چاہتی۔ یہ ان صلاح میں سے ایک ہے، ذرا رکیں اور اس پر غور کریں۔ ہم چاہتے ہیں کہ خدا ہی اس کا حل نکالے اور ہم کسی طرح کی پریشانی میں نہ پڑیں یا ہمیں کچھ ادا نہ کرنا پڑے، لیکن ہم اپنے آپ کو دکھ دے رہے ہیں۔ ہم جس قدر دنیا کی لہروں میں دنیا کے ساتھ بہتے جائیں گے، اسی قدر ہم خود کو مطلبی اور خود پرست اور خود غرض ہونے کے باعث دکھ دیتے جائیں گے۔ خود کو مطلبی اور خود پرست اور خود غرض ہونے سے باز رکھیں تاکہ زیادہ سے زیادہ کے چکر میں نہ پڑے، ایک اچھی زندگی گزاریں، لیکن لوگوں کو دکھ دینے سے باز رہیں۔ آمین۔ آج جب تک آپ بلند آواز سے تالیاں بجائیں گے، میں 3 گھنٹے تک تعلیم دیتی رہوں گی۔ ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں۔ اور اس نے ان سے کہا، خبردار اپنے آپ کو ہر طرح کے لالچ سے بچائے رکھو، کیونکہ کسی انسان کی زندگی اس کے مال کی کثرت پر موقوف نہیں ہے۔ اور اس نے ان سے ایک تمثیل کہی۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یسوع انہیں کچھ سکھانا چاہتا تھا، سو اس نے ان سے یہ تمثیل کہی، اور اس نے کہا کہ کسی دولت مند کی زمین میں بڑی فصل ہوئی۔ بس وہ اپنے دل میں سوچ کر کہنے لگا، جی اب میں چاہتی ہوں کہ آپ غور کریں کہ اس نے اس کے لیے دعا نہیں کی، اس نے خود سے بات چیت کی کہ میں کیا کروں کیونکہ میرے ہاں جگہ نہیں۔
जहां मैं अपनी पैदावार भर रखूं। सो उसके पास उसकी समझ से ज्यादा आ गया और वो नहीं जानता था कि क्या करे, और वो इतना था कि रखने की जगह न थी, और ना उसने खुदा से पूछा कि उसे इसके साथ क्या करना चाहिए। उसने किसी और के लिए माई से बरकत होने का ख्याल तक न किया, लेकिन उसने अपने ही साथ एक मीटिंग की और तय किया कि वो इन सब के साथ क्या करेगा। सो उसने कहा, और मैंने उन तमाम जगहों पर निशान लगाए जहां जहां उसने अपनी बात की है। उसने कहा, मैं यूं करूंगा कि अपनी कोठियां ढाकर इनसे बड़ी बनाऊंगा और उनमें अपना सारा अनाज और माल भर रखूंगा, और अपनी जान से कहूंगा, ऐ जान, तेरे पास बहुत बरसों के लिए बहुत सा माल जमा है, चैन कर, खा पी, खुश रह। और मगर खुदा ने उससे कहा, ऐ नादान। नादान क्या होता है? नादान ऐसे शख्स को कहते हैं जो जिंदगी की बात को कतई ना समझे। ये नादान की एक तारीफ है कि वो जिंदगी की बात को कतई नहीं समझे। इसलिए मैंने दूसरे करंथियों 5:20 से शुरुआत की, क्योंकि मैं आपको समझाना चाहती थी कि बाकी तमाम बातें जिनकी मैं तालीम देती हूँ, मसीह से रिश्ता होने और उसको जानने के अलावा, वो ये कि बाहर निकलना और किसी ऐसे शख्स के सामने उसे पेश करना जिसने उसे अब तक नहीं जाना, इसके बिना इस सब का कोई मकसद नहीं है। अगर हम फक्त तालीम ही देते हैं और दूसरों को यही कहते हैं कि वो कितने जबरदस्त हैं और खुदा उनसे कितना प्यार करता है, आप जानते हैं खुदा चाहता है कि वो क्या कुछ पाएं, और वो आपको बढ़ाना चाहता है, और बस ये कि वो देना चाहता है, देना चाहता है, देना चाहता है। और मैं इस चक्कर में उलझ सकती हूँ, हम सब इस चक्कर में उलझ सकते हैं। हम सब जानते हैं कि लालच एक बुरी बला है जो आप पर कब्जा कर सकती है, और ये मुमकिन है कि बहुत थोड़ा रखते हुए फराग दिली दिखाना, बरक्स इसके कि जब कभी आपके पास ज्यादा हो। इसके मुतालिक कुछ ऐसा ही है। लालच एक बदरू है, ज्यादा ज्यादा चिल्लाती है। मगर खुदा ने उससे कहा, ऐ नादान, इसी रात तेरी जान तुझ से तलब कर ली जाएगी, बस जो कुछ तूने तैयार किया है वो किसका होगा। और आप जानते हैं बाइबल कहती है नेक आदमी की विरासत उसके बच्चों के बच्चों तक पहुंचती है। ये मेरे लिए दिलचस्प है, वो सिर्फ आपके बच्चों का ही नहीं कहती बल्कि आपके बच्चों के बच्चों का। और आप जानते हैं, मुझे लगता है अगर हमारी जिंदगी ठीक तरह से गुजर रही हो तो हम ऐसी तवील उम्र पाते हैं कि हमारे बच्चे उसी उम्र में बूढ़े होने लगते हैं। और उनके पास पहले ही अपना पैसा होता है जो उन्होंने काम करके जमा किया होता है। सो ये बात आपके बच्चों के बच्चों तक चली जाती है। सुनिए, आप अपनी सारी जिंदगी काम करके और बड़ी कोशिश करके जितना हो सकता है बचा सकते हैं। बहुत से लोग अपनी सारी जिंदगी काम करते हैं ताकि रिटायरमेंट के लिए बचा सके। वो तसल्ली करना चाहते हैं कि रिटायर होने के बाद उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। उसमें हिकमत भी है, आप मुस्तकबिल के लिए तैयार होना चाहते हैं। लेकिन बहुत से लोग ये करते हैं लेकिन रिटायरमेंट के 1 साल बाद ही मर जाते हैं। और फिर जो कुछ आपके पास है आप उससे अपनी जिंदगी में लुत्फानंदोज होना चाहते हैं। और फिर यहाँ पर वाइज की किताब में भी बात को वाज़ेह तौर पर बयान किया गया है कि आप अपनी सारी जिंदगी मेहनत करके वो सब किसी और के लिए छोड़ जाएं, लेकिन आपको कोई अंदाजा नहीं कि वो उसके साथ क्या करेंगे। जिंदगी में और बहुत कुछ है। कोठियां बड़ी करने और चीजों के अंबार लगाने और फिक्र करने के आपके पास गुजर बसर के लिए काफी है। काफी है के अलावा अगर हम कलाम पर वाकईतन ईमान रखते हैं, हम खुदा से बढ़कर नहीं दे सकते। और जितना ज्यादा आप देते हैं उसी कदर आसमान पर खजाना जमा करते हैं। वैसे आसमान वो जगह है जहां हम खर्च करें। फराग दिली से सोचें, 90 साल, अच्छा ठीक है, आप 100 साल चाहते हैं। मैं कहती हूं कि आप 100 साल जिएंगे, ठीक है, लेकिन आसमान ऐसी जगह है जहां आप सिर्फ खर्च करेंगे। हम इसका तसव्वुर नहीं कर सकते कि वो किस कदर तवील होगा। सो हमारे खजाने यहां से ज्यादा वाकईतन वहां नहीं होने चाहिए, क्योंकि जहां तेरा माल है वहीं तेरा दिल भी
लगा रहेगा। लिहाजा आप जानते हैं, कोई भी शख्स जिसका रवैया चर्च में हदिया देते वक्त बुरा है, उसके साथ एक संजीदा मसला है। जी, वो बस आपसे पैसे लेते हैं। जहां भी आप जाते हैं वो आपसे पैसे लेने की कोशिश करते हैं। जब आप गैस स्टेशन पर जाते हैं तो वो पैसे लेते हैं, और वैसे ही ग्रोसरी स्टोर पर भी लेते हैं। जब आप शॉपिंग करने जाते हैं वो आपसे पैसे चाहते हैं। जब आप रेस्टोरेंट जाते हैं तो वो आपसे पैसे चाहते हैं। इस पर लोगों का जहन सिर्फ चर्च में ही बिगड़ता है, और ये समझ से बाहर है। देखिए, हमें गौर करके इसको समझना है कि ये एक शैतानी ज़हनियत है जो सिर्फ इब्लीस करता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि बशारत को फरोग मिले और उसकी तालीम दी जाए। मैं कोशिश कर रही हूं। 21वीं आयत, सो ऐसा ही वो शख्स है जो अपने लिए खजाना जमा करता है और खुदा के नजदीक दौलतमंद नहीं, वो उससे इसी तरह पेश आता है। फिर उसने अपने शागिर्दों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपनी जान की फिक्र ना करो कि हम क्या खाएंगे, और ना अपने बदन की कि क्या पहनेंगे, क्योंकि जान खुराक से बढ़कर है और बदन पोशाक से। सो मैं कहना चाहती हूँ कि जिंदगी असासों से कहीं बढ़कर है। बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, तो ये सब चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। खुदावन में मसरूर रह और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। खुदा को अपनी मनचाही चीजों की खातिर कभी तलाश न करें। जानते हैं, ये बचकाना दर्जे की मसीहत है, और यहां से शुरुआत करना बुरा नहीं है। मैं समझती हूं कि हम सबको खुदा के साथ रफाकत का मौका जरूर मिलता है, जबकि हम एक नौमौलूद बच्चे हैं जिसके हाथ में दूध की एक छोटी सी बोतल है और खिलौना और कंबल है। आप जानते हैं, हम खुदा से अपनी मनचाही चीज मांगते हैं, और जो हमें जरूरत है तो फिर वो आकर हमारी हर तरह से मदद करता है। लेकिन आपको तब्दीली के वक्त तक आना है। वो नदी सूख जाएगी, आप इस काबिल नहीं रहेंगे कि यकदम अपनी बाइबल खोले और उंगली रखकर खुदा से कलाम ले ले। आपको तालीम पाकर बढ़ना है, और हर चीज मुआवजाती तौर पर नहीं आएगी। कुछ चीजों के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जिस कदर हमें आसानी से मिलता जाता है, इतनी ही देर हम मसीहियत के बचकाना दर्जे में गुजार देते हैं, जिसमें बढ़ने के लिए हमें चंद एक चीजों में से गुजरना होगा। सो तब्दीली का एक वक्त आता है जहां खुदा बिल्कुल भी नहीं चाहता कि हम हर सुबह 20 मिनट दिन की जरूरियात उसे बताने में लगाएं। लेकिन वो चाहता है कि पहली बात जो हमारे मुंह से निकले वो ये हो कि खुदा, मैं तुझसे अपने सारे दिल से मोहब्बत रखती हूँ, आज मैं तेरे लिए क्या कर सकती हूँ। किसी को मुझसे मिला जिसकी मैं मदद कर सकूं। खुदावन का शुक्र हो कि मैं अपनी जिंदगी में कुछ तब्दीली ला सकी, और ये एक ऐसी बात है जिसके लिए मैं तकरीबन रोजाना दुआ किया करती हूँ कि खुदा, मुझे किसी ऐसे शख्स से मिला जिसकी मैं मदद कर सकूं। कोई ऐसा शख्स जिसके लिए मैं बाइसे बरकत ठहरूं। फक्त बरकतों के लिए दुआ ना करें, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि औरों के लिए बाइसे बरकत होने के लिए भी दुआ करें। इमसाल 15 की 27 बड़ा शानदार हवाला है। लिखा है, नफा का लालची अपने घराने को परेशान करता है। कलाम मुकद्दस में पहला तीमुथियुस 6 बाब की 9वीं और 10वीं आयत, लेकिन जो दौलतमंद होना चाहते हैं वो ऐसी आजमाइश और फंदे और बहुत सी बेहुदा और नुकसान पहुंचाने वाली ख्वाहिशों में फंसते हैं, जो आदमियों को तबाही और हलाकत के दरिया में गर्क कर देती हैं। क्योंकि जर की दोस्ती हर किस्म की बुराई की एक जड़ है। सुने, यहाँ पैसे को बुरा नहीं कहा गया, पैसा अच्छी चीज है। जितना आपके पास हो आप उतने ही बाई से बरकत हो सकते हैं।
لیکن بات یہ ہے کہ کبھی مانگے مت، خدا سے زیادہ مت مانگے، اتنا مانگے جتنا آپ سنبھال سکیں اور خدا کو اپنی زندگی میں اول درجہ دے سکیں۔ آسمان میں خزانے جمع کرنے کے لیے ضروری اشیاء میں سے ایک اپنی ذات کی نفی بھی ہے۔ ہم اکثر بھٹک جاتے ہیں جب ہم اپنی نظریں پیسے اور چیزوں پر بہت زیادہ لگا دیتے ہیں۔ یہ کرنے کے بجائے ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کس طرح کسی اور کی خاطر قربانی دے سکیں۔ کیا آپ جانتے ہیں یہ مسکراہٹ جتنا سادہ سا ہو سکتا ہے، یا کسی کے باغیچے سے گھاس کاٹنا، کسی کے لیے کچھ ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں کرنا جو اس کا اظہار ہو کہ میں آپ کی پرواہ کرتی ہوں اور ہمیشہ آپ کو یاد رکھتی ہوں، آپ کبھی بھی کسی طرح خدا سے بڑھ کر نہیں دے سکتے۔